السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل في محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں بڑی تعریفیں سنتے ہیں، بڑا تذکرہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دو میں سے کوئی ایک تبصرہ ہوتا ہے۔ یا تو آپ پکار اٹھتے ہیں کہ میں نے فلاں کے بارے میں جو سنا تھا وہ واقعی اس سے بڑھ کے ہے، میں نے اس کا بڑا نام سنا تھا، لیکن جب میری ملاقات ہوئی، جب میں نے دیکھا تو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نام تو بڑا سنا تھا لیکن دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ویسے ہی تعریفیں تھیں۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ نے کسی کا نام سنا ہو، جب ملاقات ہوئی ہو تو آپ کہیں کہ نہیں، بندہ تو اس سے بھی بڑھ کے اعلیٰ ہے، میں نے جتنا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ یا پھر آپ کہیں گے کہ نام تو بڑا سنا تھا لیکن مزہ نہیں آیا۔ جنت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا تبصرہ کریں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ جنت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے نا، قرآن مجید بھرا ہوا ہے جنت کی صفات سے، احادیث مبارکہ انبار لگے ہیں، لیکن جب آپ جنت کو دیکھیں گے تو کیا خیال ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ کہ جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کے ہے نا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہر بندہ یہی تبصرہ کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان ایک محدود تصور کے ساتھ کسی چیز کو سوچتا ہے۔ جب اس نے چیز دیکھی نہیں ہوتی تو جب اس کے بارے میں سنتا ہے تو کیا ہے، محدود تصور کے ساتھ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور جنت انسان کے تصور سے کہیں اعلیٰ ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارہا سنا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ وہاں نعمتیں کون سی ہیں؟ ما عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی عظیم نعمتیں، اتنی اعلیٰ نعمتیں، جنت کی صفات، جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ جنت کے حوالے سے بات ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی اس بات کو، اس گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کی صفات کیا ہوں گی، اس حوالے سے بات ہوگی۔ دوسرے حصے میں جنت جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے ان کی کیا صفات ہیں، اور تیسرے حصے میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت میں جن نعمتوں سے نوازنا ہے ان میں سے چند ایک کا ذکر ہوگا، اور چوتھے حصے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ اعلیٰ ترین جنت، یہ اتنی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبے والی جنت، اتنی پیاری جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کس کے لیے کی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کی جانب کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کی صفات کیا ہوں گی۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے نا، تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان کا استقبال ہو رہا ہوگا۔ ان کا کیا ہو رہا ہوگا؟ استقبال۔ اور یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے کہ کسی کو بلایا جائے، کسی کو داخلہ دیا جائے، اور صرف داخلہ ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کا استقبال بھی کیا جائے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جب اہل جنت کو جماعتوں کی شکل میں جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے فرشتے اور جنت کے جو چوکیدار ہیں وہ سلامتی پیش کر رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں ہمیشگی کا پروانہ دے دیا جائے گا کہ تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے والے کو سب سے پہلا پروٹوکول یہ ملے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ پھر اہل جنت جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کی عمریں کتنی ہوں گی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے پہ داڑھی اور مونچھوں کے بال نہیں ہوں گے، ان کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے سر کے بالوں کے علاوہ، اور ان کی عمر فرمایا 30 یا 33 سال کی عمر ہوگی۔ جب اہل جنت جنت میں جا رہے ہوں گے تو سارے جوان ہوں گے، 30 اور 33 سال کی جوانی کی عمر میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور بوڑھا شخص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جائیں گے کون؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں جاتے ہوئے سارے جوان ہو کے جائیں گے، 30 اور 33 سال کی عمر میں جائیں گے، اور خوبصورت ترین ہوں گے۔ اور ان کے قد کتنے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدم کے قد جتنے قد والے ہوں گے، 60 ذراعاً، 60 ہاتھ ہر آدمی کا قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ، اور اس کے بعد قد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے، کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب جنت میں جانے لگیں گے تو یہاں 5 فٹ، 4 فٹ، 2 فٹ کا بھی اگر کسی کا قد ہے نا تو جنت میں جاتے ہوئے اس کا قد بھی کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 60 فٹ نہیں، ہاتھ۔ ہاتھ کہاں سے کہاں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو جگہ ہے یہ ایک ہاتھ ہے، ایک ذراع ہے، تو 60 ہاتھ ایک بندے کا قد ہوگا۔ اور پھر ان کی گفتگو کیا ہوگی، ان کا کلام کیا ہوگا، باتیں کریں گے تو کیا کریں گے۔ یہاں تو ہم بیٹھتے ہیں نا، روزے سے بھی بیٹھے ہوں، مسجد میں بھی بیٹھے ہوں، تو کبھی کسی کی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی کیا یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہاں وہ سانس بھی لیں گے تو کیا کہیں گے اس سانس میں؟ سانس تو غیر اختیاری چیز ہے نا، بندہ جان بوجھ کے تو نہیں سانس اندر اور باہر کھینچ رہا ہوتا، لیکن سانس بھی لیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ ان کا تکیہ کلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ، ہر نفس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والے ہوں گے۔ کون؟ اہل جنت جو جنت میں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ان کا تذکرہ کیا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سبحانک اللہ ان کا تکیہ کلام ہوگا، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کر رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم فیہا، اور ان کی آخری کلام الوداع کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی۔ تو عمر بھی، قد بھی، اور ان کا کلام جو ہے
وہ بھی آپ نے سنا۔ اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے چہروں کی نا، کیوں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر بندے کو ہوتی ہے۔ داڑھی آ جائے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں کہ نہیں چہرہ خراب ہو رہا ہے، لیکن جنت میں جانے والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اور کتنے چمک رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو پہلی جماعت جنت میں جائے گی، جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے چہرے روشن فرمائے۔ اور دوسری جماعت جو اس کے بعد جانے والے ہوں گے، فرمایا روشن ستارے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو ہر جنتی کا چہرہ چمک رہا ہوگا، دھمک رہا ہوگا، چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اہل جنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اہل جہنم کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اہل جنت ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں تو ٹینشنیں ہیں نا، بہت نیک آدمی بھی ہے تو بڑی پریشانیوں میں ہوتا ہے، لیکن اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کی کوئی ٹینشن، پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ہم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں چند لمحوں بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلے سال میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، یہ خوف ہوتا ہے۔ اور غم کیا ہوتا ہے؟ جو میں کر کے آیا ہوں پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حزن بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کر لی، یہ غلطی کر لی۔ امتحان دے کے بچے نکلتے ہیں نا، پھر آ کے کتاب کھولتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہوئے ہوئے یہ تو سوال تھا، میں نے تو اس میں غلطی کی ہے، یہاں تو یہ لکھنا تھا، میں نے یہ لکھ دیا۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اہل جنت یہ نہیں سوچیں گے یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو اہل جنت، ان کے حوالے سے ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سے 33 سال۔ قد کتنے ہوں گے؟ 60 ہاتھ۔ گفتگو کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور پریشانی اور ٹینشن سے خالی ہوں گے یہ لوگ۔ اب جنت کیسی ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کی یہ حالت ہے؟ وہ جنت کیسی ہے؟ اس جنت کی صفات بہت ساری ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ہم لے لیتے ہیں۔ ایک تو اس جنت کی وسعت ہے، اتنی وسیع ہے جنت، اتنی وسیع ہے جنت کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، عرضها، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اور جو ایک جنتی کو جنت میں جگہ ملنی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہے؟ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، اس کو بھی جو جگہ ملنی ہے دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گی۔ اتنی وسیع جنت ہے۔ ہم کبھی اپنے تصور میں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بہت ساروں کو جنت سے نکال کے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں کہ میری جگہ بنے گی تو وہاں میں جاؤں گا، تو وہاں جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی وسیع جنت بنائی ہے کہ اگر ساری کائنات بھی جنت میں جائے تو جا سکتی ہے۔ جب اہل جنت سارے کے سارے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، پھر بھی جنت میں جگہ باقی ہوگی۔ جنت میں پھر بھی جگہ کیا ہوگی؟ باقی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین مخلوق پیدا کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ تو جنت کو اللہ رب العالمین اہل جنت کے داخل کرنے کے بعد ایسی مخلوق پیدا کر کے، ایسے بندے پیدا کر کے جنت کو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جنت بہت وسیع ہے، اللہ رب العالمین اس وسیع جنت میں ہماری بھی جگہ بنا دیں، ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جو دروازے ہیں نا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیوں جی، جنت میں داخل ہونے کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تھا نا تو کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول ایک دروازے سے جائیں گے
لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انت منہم، ابو بکر تم انہی میں سے ہو جنہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، حالانکہ بندہ جائے گا ایک ہی دروازے سے، تو 8 دروازے ہیں۔ یہ 8 دروازے کتنے بڑے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اگر کہیں 2-4 دروازے لگے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 کو بند کریں، صرف ایک ہی کھلا رہے، لیکن جنت کے 8 دروازے بھی کھلے ہوں گے جو 8 دروازوں والے اعمال کر کے آئیں گے۔ ان میں سے کوئی باب الریان ہے کہ جو روزے رکھ کے آیا وہ اس دروازے سے جنت میں جائے، جو نمازیں پڑھ کے آیا اس دروازے سے جنت میں جائے، باب الصدقہ جو صدقہ و خیرات کر کے آیا وہ اس دروازے سے جنت میں جائے۔ 8 دروازے ہیں، اور کتنے وسیع ہیں، کتنے کشادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ مکہ سے حجر تک، ما بین مکہ و حجر، مکہ سے لے کر حجر شہر تک جو تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، فرمایا اتنا اس ایک دروازے کی چوڑائی ہوگی۔ وہاں دروازوں سے داخل ہونے کے لیے رش نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے لائن بنا لیں اور پھر ایک ایک کر کے داخل ہوں، رش پڑ جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 8 دروازے اور اتنے وسیع و عریض ہیں کہ وہاں رش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگوں نے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے نا، لیکن یہ ڈنڈے سوٹے کھا کے داخل ہونا پڑتا ہے، اور وہاں سلامتی اور سلوٹ کے ساتھ جنت کا داخلہ ملے گا، اور 8 دروازے جو اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ ہمارے لیے 8 کھول دے۔ جنت میں جو درجات ہیں، جنت میں سارے لوگ ایک درجے کے تو نہیں ہیں نا، دنیا میں برابر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کس حال میں ہے، کوئی کس حال میں ہے۔ جنت میں جانے والے بھی ایک جگہ نہیں ہیں، وہاں بھی درجات ہیں، اور وہاں تو درجات کا تصور زیادہ ہے کیونکہ عمل سب کے برابر نہیں ہے، تو وہاں تو مقام ملنا ہے اعمال کے مطابق۔ تو وہاں جو درجات ہیں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ مقام وسیلہ ہے۔ مقام وسیلہ کا آپ کو پتہ ہے؟ اذان کے بعد آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہاں لفظ وسیلہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس دعا میں؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّتِي وَعَدتَّ۔ تو اس میں جو مقام وسیلہ کا ذکر ہے، یہ مقام وسیلہ وہ ہے جو صرف ایک ہستی کے لیے ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت کے درجات میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مقام وسیلہ ہے، اور اس کے بعد جو جنت کے عام درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ کون سی جنت ہے؟ 100 درجوں میں سے جنت الفردوس کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اور مقام وسیلہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، کہ جب تم اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگا کرو؟ جنت الفردوس مانگا کرو، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ لیکن یہ جو درجات ہیں ان میں فرق کتنا ہے، تفاوت کتنا ہے؟ نیچے والے درجے والا جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا نا تو ایسے لگے گا جیسے کہیں دور کوئی روشنی جل رہی ہے، یعنی زمین و آسمان کی جتنی مسافت ہے اتنا 2 درجوں کے درمیان کی مسافت ہے۔ 2 درجوں کے درمیان، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جتنی مسافت ہے، یہ کتنی دوری ہے؟ زمین و آسمان کے برابر، جتنی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنے اعلیٰ ہیں وہ درجات۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے۔ اسی طرح وہاں کے جو محلات ہیں، وہاں کے جو گھر ہیں، اہل جنت کو جو ملنے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ یہاں ہم اسلام آباد میں یا کسی شہر میں کوئی گھر بنا لینا، یا کسی بھی جگہ پہ کسی کا 5 مرلے کا گھر بن جائے، پھولے نہیں سماتا، وہ تو اپنے آپ کو زمین پہ نہیں لگنے دیتا، وہ تو اپنے کپڑوں پہ سلوٹیں نہیں آنے دیتا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ جس کو جنت ملنی ہے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، وہاں جو محلات اور جو گھر ملنے ہیں وہ کتنے عظیم ہوں گے، وہاں کتنے عظیم ہوں گے، لیکن ہم ان کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں گھر بنانے کے لیے تو پوری زندگی فکر مند رہتے ہیں کہ میرا گھر بن جائے، پلاٹ خرید لوں اور پھر اس میں گھر بنا لوں،
لیکن جو جنت ہے، جہاں کا گھر ایسا ہے کہ جو ہمیشہ رہنا ہے، اس گھر کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس محل کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ غرف فوقها بعضها فوق بعض، ایسے محلات ہیں، ایسے کمرے ہیں، ایسے محلے ہیں، محل بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بعض کے اوپر ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم اوپر نیچے سنگل سٹوری ڈبل ٹرپل کر لیتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ بھی اعلیٰ درجات کے ساتھ ہیں۔ اور پھر کس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ ایک اینٹ سونے کی لگی ہے اور ایک چاندی کی لگی ہے، اور جو بنانے کے لیے سیمنٹ استعمال ہوا وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا ہے۔ تو اتنے بہترین محل اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھے۔ یہ تو وہ ہے نا جو مستقل گھر ہیں، خیمے بھی ہیں وہاں پہ، خیمے۔ اور وہ خیمے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیمے اہل جنت کے لیے لگائے گئے ہیں وہ موتیوں کے ہیں، ان کو اندر سے تراش کر بنائے گئے ہیں، اور ان کی پیمائش کتنی ہے؟ 60 میل ان کی چوڑائی اور 60 میل ان کی لمبائی ہے۔ یہ خیمے ہیں۔ جب خیموں کی حالت یہ ہے تو پھر گھروں کی حالت کیسی ہوگی؟ پھر جو محلات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اللہ کے رسول نے جنت میں دیکھا تھا نا، کہا میں نے دیکھا کہ ایک بہترین گھر ہے، بہت اعلیٰ گھر ہے، میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر جاؤں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ عمر تمہارا ہے تو میں اندر نہیں گیا، کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو یہ محلات اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اہل جنت میں شامل فرمائے اور پھر وہ محلات ہمیں نصیب۔ اچھا، یہ جو خیمے لگے ہیں جن کی لمبائی اور چوڑائی 60 میل ہے، فرمایا کہ ہر کونے میں اس کی ایک ایک بیوی بھی موجود ہے، ہر کونے میں ایک ایک بیوی کا گھر بھی ہے ان خیموں کے اندر۔ تو مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان خیموں میں بھی رکھی ہیں۔ پھر وہاں جو بازار لگنا ہے، یہاں تو ہمارے یہاں چور بازار لگتے ہیں نا، بازار چلے جائیں تو آپ کو دکھائیں گے، کچھ دیں گے، کچھ خریدنا چاہیں تو بندہ ویسے ہی جا کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں جنت میں جو بازار لگنا ہے، آپ کو پتہ ہے کیسا بازار ہوگا؟ وہاں حسن کا بازار ہوگا۔ جمعے والے دن اہل جنت کے لیے ایک بازار لگے گا، ایک سوق لگے گا۔ جو لوگ وہاں جائیں گے، جب واپس گھروں میں آئیں گے نا، تو گھر والے کہیں گے کہ کہاں گئے تھے، اتنی خوبصورت ہو کے واپس آئے ہو، اور وہ کہیں گے گھر والوں سے کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ہی وہ خوبصورتی عطا فرما دیں گے جو مردوں کو بازار جا کے ملنی ہے۔ آج کل ویسے بازاروں میں زیادہ عورتیں جاتی ہیں یا مرد جاتے ہیں؟ جی تھوڑا سا آپ کو جگانا بھی چاہتا ہوں، آج کل بازاروں میں زیادہ خرید و فروخت کے لیے عورتیں جاتی ہیں یا مرد جاتے ہیں؟ عورتوں کی کثرت ہے بازاروں میں، مرد کم نظر آتے ہیں۔ لیکن فطرت کیا ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ بازار جانا کس کا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں بھی جو بازار ہے وہاں مرد تو جائیں گے لیکن عورتیں نہیں جائیں گی۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ گھر میں ہی وہ خوبصورتی دے دیں گے، لیکن مرد ہر ہفتے جمعے والے دن اس بازار میں جائیں گے، اور وہاں سے جب واپس آئیں گے تو پہلے سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ پہلے بھی بڑی خوبصورت ہوں گے، لیکن جب جمعے والے دن ہو کے آئیں گے نا تو پھر ان کے کیا ہی کہنے۔ تو وہاں بازار بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو درخت ہیں، کہاں کے؟ جی کہاں کے درخت؟ جنت کے درخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک اس کے سائے میں تیز چلنے والے گھوڑے پہ انسان چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وظل ممدود، پھیلا ہوا سایہ ہوگا، بڑے درخت ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات وہ ہیں جس سے انسان کے لیے وہاں درخت لگائے جاتے ہیں۔ اور اگر جنت کی نہروں کے بارے میں بات کریں نا، یہاں ہمارے نہریں بنتی ہیں تو وہاں سارا کیچڑ، گند اور کچرا جا کے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ صاف پانی بھی ہو تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم وہاں گند پھینک کے آتے ہیں۔ لیکن جو جنت کی نہریں ہوں گی، نام تو نہریں ہیں لیکن ان کا تصور ہی کچھ اور ہے، ان کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ محدود تصور کے ساتھ، محدود ذہن کے ساتھ کہاں ان جنتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں کی جو نہریں ہوں گی
4 قسم کی نہروں کا اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں تذکرہ کیا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، وہاں پانی کی نہریں ہوں گی جو خراب ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تو پانی 10 دن اگر بوتل میں ڈال کے رکھے تو 11ویں دن آپ پی نہیں سکیں گے، سمیل آئے گی، لیکن وہاں کا پانی کیسا ہے؟ جو خراب ہونے والا نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر، اور وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی جو خراب نہیں ہوگی، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی جو اہل جنت کے لیے لذت ہی لذت ہوگی، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہے، صرف نام ایک جیسے ہیں، باقی حقیقتیں وہاں تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنی عظیم ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پاکیزہ شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، شراب کی نہریں بھی ہیں، اور جو شہد غریب آدمی کو ملتا ہی نہیں ہے نا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتا، وہاں اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ اور دودھ بھی خالص تلاش کرنا چاہیں تو امجد صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے حاصل کرنا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا وافر مقدار میں بندوبست کیا اور نہریں جاری کر دی ہیں، ہر جنتی ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے جنت کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان چونکہ رغبت رکھتا ہے، جہاں اس کو نظر آتا ہے نا کہ یہ فائدے والی چیز ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ چیز میں بھی حاصل کروں، اور یہ بندہ مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اور اس چیز کی لالچ ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عبادت تو بے لوث ہونی چاہیے، وہاں کوئی ایسا عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو کوئی لالچ ہو۔ نہیں، بندہ مومن کی جو خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے وہ لالچ رکھنے والا ہوتا ہے، بندوں سے نہیں۔ بندوں سے نیکی کا بدلہ اور صلہ نہیں چاہتا، لیکن اپنے رب سے چاہتا ہے جنت کی صورت میں۔ پھر جو اہل جنت کو وہاں نعمتیں ملنی ہیں، اختصار کے ساتھ ہم جلدی جلدی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں جو کھانا ملنا ہے پہلے تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں ملے گا، اور پھر جو کھائیں گے، یہاں دنیا میں کھانا کھاتے ہیں تو بدبو کا سبب بنتا ہے وہ، لیکن جنت میں جب کھانا کھائیں گے اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ مچھلی اور بیل کا گوشت، یہ اہل جنت کا کھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو پھل ملنے ہیں، جو دوسری چیزیں ملنی ہیں، ان کا تو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے نا۔ لیکن وہاں جو بھی چیز انسان کھائے گا وہ فضلہ بن کے انسان کی نجاست کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ جو چیز کھائے گا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ما بال الطعام، وہاں اتنی ساری چیزیں کھائیں گے تو وہ کھانا جائے گا کہاں، بنے گا کیا اس کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ انسان کو ایک ڈکار آئے گا، اور وہ بھی سمیل والا، بدبو والا نہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یا ہم سحری کھا کے، افطاری کھا کے ڈکار مارتے ہیں اور پوری مسجد کے لوگوں کو ہم تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہاں ڈکار آئے گا اور اس سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پسینہ آئے گا، یہاں پسینہ آتا ہے تو سمیل آتی ہے، وہاں پسینہ بھی کستوری والا اور خوشبو والا ہوگا، تو وہ کھانا اس طرح سے ہضم ہو جائے گا۔ اور دیا کس میں جائے گا؟ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیزیں سونا اور چاندی کے برتن ہمارے لیے آخرت میں ہیں اور کفار دنیا میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کا جو لباس ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس اہل جنت کو ملے گا، اور خوبصورت ترین لباس ملے گا جو کبھی بسیدہ نہیں ہوگا، جو کبھی میلا نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، بہترین صاف ستھرا، اور ہمیشہ دیکھنے والے کو ایسے لگے۔ یہاں تو لباس آپ صاف ستھرا بھی پہنے نا، گھنٹے دو کے بعد اس کی استری خراب ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہاں لباس بسیدہ ہی نہیں ہوگا، استری خراب ہونا تو دور کی بات ہے، میلا ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اہل جنت کو جو خادم ملنے ہیں، جو ان کی خدمت کے لیے مقرر ہیں، ان کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، 9 عمر لڑکے جو اہل جنت کی خدمت پہ معمور ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کفار کے چھوٹے بچے ہیں، جو گناہ اور معاصی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں،
یہ جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ اور اسی طرح پھر جنت میں جو بیویاں ملنی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ، ہر قسم کی نجاست اور میل کچیل کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی، عفت اور عظمت والی، اور حسد بغض یہ چیزیں ویسے ہی اہل جنت کے سینوں سے نکال دی جائیں گی، تو وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی۔ اور دنیا میں جو انسان کی بیوی ہوگی وہ جنت میں حوروں کی سردار ہوگی۔ اور اسی طرح پھر حوروں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اہل جنت کو جو بڑی نعمتیں ملنی ہیں ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کی خوشنودی بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ساری نعمتیں دینے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ راضی ہو؟ کہیں گے اللہ راضی ہیں۔ اور کوئی چیز چاہیے؟ نہیں اللہ سب کچھ تو ملا ہوا ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، اور تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور قرآن مجید نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھنا۔ اہل جنت سارے کے سارے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کیسے؟ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی رش ہوتا ہے؟ کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں سنتے ہیں آپ کہ پیچھے ہٹ جائے میں دیکھ لوں؟ ہر بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت بھی اپنے رب کو دیکھیں گے، اور جو دیکھنا چاہتا ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے۔ جو چاہتا ہے نا کہ اپنے رب کو دیکھے تو کیا کرے؟ وہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے۔ اور اسی طرح یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور انبیاء کا ساتھ وہاں جنت میں کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے۔ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کاش ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے، آپ کو دیکھتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کی خدمت کرتے۔ جنت میں یہ نعمت بھی مل جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان نیک لوگوں کا، نیک ہستیوں کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت بھی میسر ہوگی کس انسان کو؟ جو جنت میں جائے گا اور وہ اعمال کر کے جائے گا جن سے اللہ کے رسول کی رفاقت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت بھی عطا فرمائے۔ چوتھی اور آخری بات اختصار کے ساتھ، پہلی بات کیا تھی؟ اہل جنت کی صفات کیا ہیں؟ دوسری بات جنت کی صفات کیا ہیں؟ تیسری بات جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ اور چوتھی بات یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کن کے لیے کی ہے، یہ بنائی کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا یہ جنت ہم نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان للمتقین مفازا، اللہ فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے اس دن کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کس صورت میں ہے؟ جنت کی صورت میں ہے۔ کیونکہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا بننا پڑتا ہے؟ متقی بننا پڑتا ہے۔ اور متقی بننے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ روزہ بھی ہے۔ ان میں سے ایک کام روزہ بھی ہے۔
جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض اور اتنی اعلیٰ جنت تیار کر رکھی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، میں نے جنت جیسی حسین جمیل اور خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی، اور ایسا بھی نہیں دیکھا کہ اس کے طلب کرنے والے، جنت مانگنے والے سوئے رہیں۔ وما رأیت مثل النار ونام حاربها ونام حاربها، اور میں نے جہنم جیسی ہولناک چیز بھی کوئی نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والے سوئے رہیں۔ تو جنت بڑی عظیم ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا صلہ، اللہ کا بدلہ جو انسان کو ملنے والا ہے وہ جنت کی صورت میں ہے، اور وہ بڑا عظیم صلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم متقی بنیں اور اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث بن سکیں، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے راستے سے روکتی ہیں، جو جنت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ جنت بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کا راستہ اتنا ہی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، جس کو انسان کا نفس نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا، ان چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، کیونکہ منزل جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے لیے عمل بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے فکر بھی اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کوشش بھی اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ نے یہ جنت میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ قیل من یأبی یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ تو ہم تو انکار نہیں کرتے نا، کیا خیال ہے؟ ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں، تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ صرف ہمارے اعمال کافی نہیں ہے جنت کے داخلے کے لیے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہم جنت میں جائیں گے، لیکن رحمت حاصل کرنے کے لیے تو اعمال کرنے پڑیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب اور جنت کے داخلے کا سبب ہمارے لیے بنتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جنت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی رب العالمین اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔